ہر خاص و عام کو یقین کریں زندگی کو زہر کا پیالہ سمجھ کر پینے والوں کے لیے پیغام امرت ہوگا۔ صبا، انہوں نے اسے ٹوک دیا، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ محبت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، ایسا تو میں صرف آپ کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے محبت کے علاوہ کسی اور جذبے کا مزہ نہیں چکھا اور نہ ہی آپ کا دل درد آشنا ہے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، ایک بات بتائیں آغا، کیا آپ اپنی اس زندگی سے مطمئن ہیں؟ کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، ایک گہرا سکوت ہے۔ کیا دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے کہ دل یا تو ٹھہرتا سا لگے یا اس انداز سے دھڑکے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے؟ کیا ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے طویل سانس لے کر سر اونچا کر لیا اور نظریں ان کے چہرے پر جما دیں، اور یہی ایک پل تھا جب اس کی جھیل آنکھوں کی گہرائی میں دیکھتے ہوئے دل میں شور برپا ہو گیا۔ کہیں کچھ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی دیوار گری، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، پھر بھی آس پاس چھنن چھنن کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اسے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک بار ابو جی کا فون آیا تھا اور ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی نانی اماں نے کہہ دیا کہ وہ ابھی یہیں رہے گی۔ اب وہ نانی اماں سے کیا کہتی کہ یہاں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا، اس لیے وہ اسے روکنے کی بات نہ کریں، مجبوراً خاموش ہو رہی۔ اسے اپنی کزنز بہت یاد آ رہی تھیں، سونیا کی بات کے خوب گھومنا پھرنا، مری اور اسلام آباد قریب ہیں، وہاں ضرور جانا۔ مری اور اسلام آباد، وہ دل ہی دل میں ہنسی اور ٹہلتی ہوئی لان کے آخری سرے تک چلی گئی۔ کچھ ایسے پودے بھی نظر آ رہے تھے جن کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی تھی، ان کی شاخوں پر خوشنما پھول بہت بھلے لگ رہے تھے۔ وہ ایک ایک پھول کو انگلیوں کی پوروں سے چھو کر دیکھنے لگی، اتنی محف تھی کہ کسی کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو آنے والا اس کے بالکل قریب پہنچ کر زور سے چیخا، واو! وہ ایک دم سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا، بلو جینز پر بلو شرٹ اور کاؤ بوائے قسم کا ہیٹ پہنے ہوئے تھا، کندھے پر لٹکا بیگ بتا رہا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ دلکشی سے مسکرایا اور یہی سوال اس سے کر ڈالا۔ میں ہوں، گھبراہٹ میں وہ یہی کہہ سکی اور وہ زور سے ہنسا، اور میں ہوں، میرا مطلب ہے میں صبا ہوں، آپ نہ بھی بتاتی تو میں جان جاتا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی، احساسات کو نرمی سے چھونے والی صبا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے رخ موڑنے پر کہنے لگا، مشرقی لڑکیوں کی یہی ادا تو انہیں مغربی لڑکیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ؟ وہ فوراً اس کی طرف پلٹی، خرم آغا، ارے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ اس کا مطلب ہے اب پہچان لیا ہے؟ جی۔ تو پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجئے۔ میں صبا ہوں، آپ کی کزن، کراچی سے آئی ہوں۔ اچھا، تو آپ پھوپھی جی کی بیٹی ہیں؟ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، شکریہ۔ اور یہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیے نا۔ ہاں، اسے جیسے یاد آیا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا اونچی آواز میں چلانے لگا، امی، بڑی اماں، میں آ گیا ہوں۔ خاموش فضاؤں کو توڑتی اس کی اونچی آواز بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کی لڑکی پھر مچلنے لگی، دل چاہا وہ اپنی آواز کو اس کی آواز کے ساتھ شامل کر لے۔ مامی اور نانی اماں اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں۔ اس نے کندھے پر لٹکا بیگ اتار کر وہیں پھینکا اور دونوں کو ایک ساتھ بازوؤں میں لے لیا۔ وہ کھڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ مامی جی بغیر اطلاع آنے کا شکوہ کر رہی تھیں۔ بس اچانک آپ سے ملنے کو دل مچلنے لگا اور میں اسی وقت چل پڑا۔ اچھا کیا چلے آئے، نانی اماں کہنے لگیں، اور اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے، یہ بتائیے ابو جی اور معظم بھائی کہاں ہیں؟ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، معظم بھائی یقیناً پتھروں سے سر پھوڑ رہے ہوں گے، میں وہیں ان سے مل لیتا ہوں، بلکہ انہیں لے کر آ رہا ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ معظم آغا کے بازو میں اپنے بازو پھنسائے آ رہا تھا۔ وہ بے خیالی میں باری باری دونوں کو دیکھے گئی، اور پھر ایک وہی آیا تھا اور فضاؤں نے رنگ بدل لیے تھے۔ وہ سکوت، وہ خاموشی اور سناٹا اس کے آنے سے کہیں دور پرواز کر گئے تھے۔ وہ ایک ذرا سی بات کو بھی اس انداز سے کرتا کہ دور تک آواز سنائی دیتی تھی، پوری حویلی ہر پل اس کی آوازوں سے گونجتی رہتی، اور جب خود خاموش ہوتا تو فل آواز میں ڈیگ بجاتا، گویا اسے بھی خاموشی پسند نہیں تھی۔ اور ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے نانی اماں کے بار بار ٹوکنے کے باوجود وہ چپ نہیں ہوتا تھا، جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑتا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتے تھے۔ وہ دن میں اس سے یوں بے تکلف ہو گیا تھا جیسے برسوں سے اس سے دوستی ہو، اور وہ تو برسوں سے خاموشیوں کے حصار سے نکلنے کو بےتاب تھی، اور وہ خول جس میں بڑے ابا نے زبردستی اسے اور اس کی کزنز کو بند کر رکھا تھا، جسے وہ خود نہیں توڑ سکتی تھی لیکن چاہتی ضرور تھی کہ کوئی توڑ ڈالے، اور خرم آغا نے توڑ ڈالا۔ اس نے احتجاج نہیں کیا، بلکہ اندر چھپی وہ لڑکی جسے وہ اکثر ہی تھپک تھپک کر سلا دیا کرتی تھی، وہ بھی پوری طرح بیدار ہو گئی۔ صبا، صبا! حسب عادت وہ اسے گیلری میں سے آوازیں دیتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اس کے وہاں تک آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ میں ایک کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ سچ؟ وہ ایک دم کہہ گئی،
پھر سوچتے ہوئے بولی لیکن میں کیسے جاؤں؟ جیسے میں جاؤں گا؟ نہیں، میرا مطلب ہے پتہ نہیں نانی اماں اجازت دیں گی یا نہیں۔ کیوں؟ وہ منع کریں گی کیا؟ پتہ نہیں، چلو میں پوچھتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑا اور یوں ہی نانی اماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بڑی اماں، میں صبا کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس نے کہا تو نانی اماں اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی تو وہ بول پڑا، بڑی اماں، آپ نے تو اسے حویلی میں بند کر کے رکھ دیا ہے جبکہ یہ یہاں تفریح کی غرض سے آئی ہوگی۔ میں منع نہیں کر رہی بیٹا، لیکن ذرا خیال سے جانا اور ہاں شام ڈھلنے سے پہلے لوٹ آنا۔ اوکے۔ نانی اماں کی تسلی کی خاطر اس نے ان سے جلد لوٹ آنے کا وعدہ کیا، پھر اسے لے کر باہر نکل آیا۔ میں کپڑے نہ چینج کر لوں؟ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں لیکن ذرا جلدی، بس ابھی آئی۔ وہ وہیں سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ آغا، اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پکارا۔ ان چند دنوں میں وہ مکمل طور پر اندر کی لڑکی کی گرفت میں آ چکی تھی۔ نہ اونچی آواز میں بولنے سے اپنے آپ کو باز رکھتی اور نہ بھاگتے قدموں کو روکتی تھی۔ آغا، دوبارہ پکارا اور اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر پلٹی تو معظم آغا آ رہے تھے۔ یہ خرم کہاں چلا گیا؟ وہ انہی سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، عجیب آدمی ہے، مجھے جلدی کا کہہ کر خود کہاں چلا گیا؟ کہیں جا رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگے۔ ہاں، خرم کے ساتھ اسلام آباد۔ اسی وقت وہ آ گیا۔ ریڈی؟ پھر معظم آغا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بڑے بھائی آپ بھی چلیں؟ میں کیا کروں گا جا کر؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ چلیں چلیں، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی نایاب پتھر نظر آ جائے، پتھر سب ایک سے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اور وہ واپس پلٹ گئے۔ تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی تھی۔ یہاں آتے ہوئے وہ اسی راستے سے معظم آغا کے ساتھ آئی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا اور اب دن کے اجالے میں وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اچھا تھا اور اندر کا اس سے کہیں زیادہ اچھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی اور ساتھ میں اس کا باتیں کرنے کا دل نشین انداز۔ وہ حقیقت میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ پتہ ہے صبا، وہ کہنے لگا، اگر تم یہاں نہ ہوتی تو میں فوراً واپسی کا سوچتا۔ کیوں؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے حویلی کا ماحول اٹریکٹ نہیں کرتا۔ ایک نامعلوم سی اداسی چھائی رہتی ہے، کوئی ہلہ گلا، کوئی ہنگامہ نہیں، وقت ایک جگہ ٹھہرا ہوا سا لگتا ہے۔ جبکہ مجھے تیز رفتاری پسند ہے۔ 4 سال پہلے میں یہاں کے ماحول سے اکتا کر ہی یہاں سے گیا تھا۔ اب بھی میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن سب کچھ وہی ہے۔ بڑی اماں اور امی کی وہی روٹین ہے، معظم آغا اسی طرح پتھروں میں گھرے رہتے ہیں اور ابو جی کی اپنی الگ دنیا۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ اتنے مطمئن کیسے رہتے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد اس سے پوچھنے لگا، تم نے یہاں اتنے دن کیسے گزارے؟ بڑی مشکل سے، اور اب تو میں بھی واپسی کا سوچ رہی تھی کہ تم آ گئے، اور پتہ ہے جب سے میں آئی ہوں آج پہلی بار تمہارے ساتھ نکل رہی ہوں۔ مائی گاڈ! اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کراچی میں تو تمہاری اچھی خاصی سوشل لائف ہوگی۔ ہاں کافی حد تک، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں نے کئی بار ابو جی سے کہا کہ وہ اس دیہات سے نکل کر کراچی سیٹل ہونے کا سوچیں لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ ابھی آتے ہوئے میں ایک دن کراچی رکا تھا اور وہ مجھے کسی طرح بھی یورپ کے ترقی یافتہ شہروں سے کم نہیں لگا۔ ویسی ہی افراتفری اور ویسے ہی بھاگتے دوڑتے لوگ، جیسے ایک لمحے کی تاخیر ان کے لیے کسی بڑے نقصان کا سبب ہوگی۔ اور یہاں دیکھو، اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اطراف میں پھیلے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی سر پر بڑا سا گٹھڑا اٹھائے جا رہا تھا اور کسی کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا تھا۔ اپنے آپ میں مگن آہستہ روی سے چلتے ہوئے کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ اگر وقت پر نہ پہنچے تو ان کے حصے کی مزدوری کوئی اور لے جائے گا۔ مجھے یہ رینگتی ہوئی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ گو کہ میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں نے اب جی سے کہا ہے، ابھی 1 سال باقی ہے، اور اب جو میں اس بہانے جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ وہ کیا کہتی؟ خاموشی رہی اور اس نے ایک دم کیسٹ کی آواز بہت اونچی کر دی۔ اوور نائٹ اوور ڈے، تیز میوزک کے ساتھ تیز آواز۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر پلکیں موند لی۔ کتنا راستہ یوں ہی کٹ گیا۔ بند پلکوں کے پیچھے وہ اپنے آپ کو بہت بلندی پر محسوس کر رہی تھی، ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی اس مقام پر جا کھڑی ہوئی تھی جہاں سے اسے اس کائنات میں بکھرے سارے رنگ ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ تصور ہی میں صحیح، انسان اپنی من پسند دنیا میں قدم رکھتے تو اس کا عکس آپ ہی آپ چہرے پر جھلکنے لگتا ہے۔ وہ اونچے مقام پر کھڑی سارے رنگوں کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی اور اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ سارے رنگ اس کے چہرے پر اتر کر اسے کس قدر حسین بنا رہے ہیں، اور اسے تو اپنے ہونٹوں کی کلیوں کے چٹکنے کا احساس بھی نہیں تھا جبکہ وہ کتنی دیر سے اسے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ پہلے مسکرایا، پھر ڈسٹرب ہوا اور آخری لمحوں میں اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر گیا۔ گزشتہ 4 برسوں میں جس ماحول میں نہ صرف رہ رہا تھا بلکہ بہت حد تک اسے اپنا بھی چکا تھا، اس کے پیش نظر وقت کا انتظار کرنے کے بجائے اسی وقت دل کی بات زبان پر لے آیا۔ گو کہ وہ اسے اس کے تصور سے چونکانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہت دیر تک اسی طرح بیٹھی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے، لیکن دل کی بات
کہنے کو بےتاب تھا، اس لیے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ بند کر دیا، اور اس کی محویت شاید اسی شور کی مرہون منت تھی۔ فوراً چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے شکوہ کر رہی ہو، کیوں بند کر دیا؟ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ نہیں تو، اسے کہنا پڑا، سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ گیا، اور وہ لاکھ اپنے ماحول سے فرار حاصل کرے یا بڑے ابا کی لگائی حد بندی توڑ ڈالے، اس کی جڑیں بہرحال اسی ماحول میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر دل زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ Crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets